بعد فقد قال العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقط به خاطر اینکه بعض از دوستان اصرار می‌کنند که این کلمه من خدمت شما عرض بکنم و بیشتر وقت شما را نمیگیرم، اما من خودم مجالس میں سے ایسے مجالس جس سے میں خود شخصاً لذت اور مزہ لیتا ہوں وہ مجالس ہیں جس میں مسلمان کے متفکرین دانشمندان بیٹھ کر اتحاد بین المسلمین پر گفتگو کریں اور مسلمان کی مشکلات کے لیے کوئی حل تلاش کریں. میں شخصاً اپنی زندگی میں ایسی مجالس سے لذت لیتا ہوں اور یہ ہماری مجلس ان مجالس میں سے ایک مجلس ہے جس میں الحمدللہ برادران ما اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے علماء اور بالخصوص تحفظ ختم نبوت کے جید علماء یہاں موجود ہیں. تو اس سے میں استفادہ کرتے ہوئے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے مجالس سے جو حد اکثر ہم استفادہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. جب انسان آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں. ایک فائدہ تو ایسے مجالس اور محافل کا یہ ہے. اب ایک مطلب جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ بعض اوقات اخبارات میں ہمارے تحریک کو غلط رنگ دیا جاتا ہے. ہمارا تحریک کسی کے خلاف نہیں ہے. اہل سنت والجماعت بھائی ہمارے بھائی ہیں. یہ تحریک ہمارا سنیوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ ہم تو سنیوں کے لیے بھی فقہ حنفی کا مطالبہ کرتے ہیں. ان کے حق میں اور بعض جگہ اگر کوئی ہمارے رفقا میں سے جہلاً کچھ بات کرتے ہیں تو ہم اس پلیٹ فارم سے ان کو حقائق سے آگاہ کر کے اہل سنت والجماعت کے مقدسات کے احترام کے لیے بات کرتے ہیں اور متقابلاً ان سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے مقدسات کا احترام کر لیں. تو ہمارا یہ تحریک سنیوں کے خلاف نہیں ہے اور کسی کے خلاف نہیں ہے. فقط اپنے حقوق لینے کے لیے ہے. میں اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں اگر آپ پاکستان میں اپنے لیے فقہ حنفی کا مطالبہ کرتے ہو تو ہم بھی اگر اپنے لیے فقہ جعفری کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ پر حق ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں. واقعاً ہم اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کے لیے فقہ جعفری نافذ کیا جائے تو یہ صحیح نہیں ہے. لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ پاکستان سنی شنی مل کر بنایا ہے تو اس میں دونوں کو پورا آزادی کے ساتھ مذہبی رسومات کو ادا کرنے کا حق حاصل ہے. جس طرح سنی بھائیوں کے لیے فقہ حنفی نافذ کیا جا رہا ہے ہمارے لیے بھی فقہ جعفری نافذ کیا جائے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں. ہمارے یہ حقوق اصلی و فطری ہیں. اس کے علاوہ ہم نہ انتشار پسند ہیں, ہم نہ دہشت پسند ہیں, ہم نہ پاکستان کے مخالف ہیں. کس طرح پاکستان کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ باہر آن کی اسی پاکستان کی بدانی میں
ہماری بزرگوں کا فکر اور سرمایہ خرچ ہوا، ہمارے بھائیوں جوانوں کا خون خرچ ہوا، اور اس کے بعد پاکستان کے تحفظ میں بھی اب تک ہم اپنا خون دے رہے ہیں۔ اب بھی ہم اگر پاکستان پر بیرونی دشمن نے کسی قسم کا دھمکی یا حملہ کیا تو آپ دیکھیں گے کہ شیعہ نوجوان کس طرح محاذوں پر اپنے سینے سے بڑھ کر کے پاکستانی اسلامی کا دفاع کریں گے۔ ہم پاکستان کے دشمن ممکن نہیں پاکستان کے ہم دشمن ہو جائیں، تو ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان ہم دونوں نے مل کر بنائے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی مذہبی پوری آزادی دیا جائے اور ہماری جتنی بھی حقوق ہیں وہ حقوق ہم کو دے ہو۔ اور ایک مسئلہ اتحاد بین المسلمین کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ جس طرح ہر دور میں مسلمانوں کے لیے اتحاد کی اشد ضرورت تھی، جس طرح ہر دور میں دشمنان اسلام مسلمانوں کے درمیان فٹ ڈالنے کے لیے یہی حربہ استعمال کرتے رہے، مسلمانوں کو کمزور بنانے کے لیے یہی حربہ ہمیشہ استعمال کرتا رہا، تو آج جس طرح اتحاد کی ضرورت ہے اسی طرح گزشتہ زمانے میں نہیں تھا، اور جس طرح شدت کے ساتھ دشمنان اسلام نفاق کو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کا حربہ شدت کے ساتھ استعمال کرتے رہے، اس سے آج سب سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو آگاہ و باہوش ہو کر دشمنان اسلام کی اس سازش کو نابود کرائی، باطل کرائی۔ آج اتحاد بین المسلمین سے وہ لوگ ڈرتے ہیں، وہ لوگ جو دشمنان اسلام ہے یا دشمنان اسلام کی ایجنٹ ہے، اور جن کا ذاتی مفاد اختلاف میں ہے، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام و قرآن کی محبت ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت اتحاد بین المسلمین کے مسئلے کو دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن اسلام نے دیکھ لیا کہ ایران کی سرزمین پر 3.5 کروڑ سنی شیعہ مسلمان مل کر کس طرح شرق اور غرب کو متحیر کر دیا ہے، سرگردان کر دیا ہے اور ان کے لفظ پر اندام کر دیا ہے، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر 1,100,000 کروڑ مسلمان متحد ہو جائے تو نہ امریکہ کی سلطنت باقی رہ جائے گی نہ روس کی، بلکہ سب اپنے اپنے سلطنت یہاں سے بستر گول کر کے اپنے اپنی جگہ پہنچ جائے گی۔ اس لیے وہ لوگ آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں متحد نہ ہو سکے، لیکن الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے رگ میں اسلام کا جذبہ بیدار ہو گیا ہے، مسلمانوں میں اسلامی تحریکوں کی لہر دوڑ چکی ہے۔ آج مصر میں اسلام کے نام پر جوان خون دے رہے ہیں، مراکش میں اسلام کے نام پر جوان جیلوں میں جا رہے ہیں، بیروت میں لبنان میں جوان اسلام کے نام پر بارودوں سے ٹرک بن کے اس میں بیٹھ کر اپنی جان کو اسلام کے نام پر قربان کر رہے ہیں۔ افغانستان میں آج جوان پیرمار حتی مستورات اسلام کے نام پر سارے مسائل برداشت کر رہے ہیں۔ ایران آج صرف اور صرف اسلام کے جرم پر شرق اور غرب سے یہ مسئلہ تکلیفی آپ دیکھ رہے کہ اٹھا رہی ہے۔ ایرانیوں کا صرف جرم یہ ہے کہ وہ اتحاد بین المسلمین چاہتے ہیں، وہ حکومت قرآن چاہتے ہیں، وہ اسلام چاہتے ہیں، یہ صرف اسلام کا صلہ دشمنوں سے ان کو یہ مل رہا ہے۔ آج پاکستان بھی چونکہ اسلام کے نام پر بنا ہے، آج مسلمان اسلام چاہتے ہیں۔ اسلام اس وقت اس زمین پر آ سکتا ہے کہ ہم متحد ہو کر شرق اور غرب کے ہاتھوں کو اپنے پاک سرزمین سے کاٹ ڈالے، خواہ وہ
امریکی ہو خواہ وہ روسی ہو، یہاں پر اس وقت اسلام لایا جا سکتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کو سپر طاقت مانتا ہو، نہ امریکہ اور روس کو۔ جو افراد امریکہ پر اثر سہارا لیتا ہو یا روس پر، وہ کبھی یہاں پر اسلام نہیں لا سکتا۔ اسلام وہ لوگ لائیں گے جو اللہ کو سپر طاقت مانے گا۔ اسلام یہاں پر وہ لوگ لائیں گے جو صحیح معنوں میں ان کے دلوں میں قرآن اتر گیا ہو، جن کے دلوں پر، جن کی سب چیزوں پر صرف و صرف اللہ اور قرآن کی حکومت ہو۔ تو آج جس قدر اتحاد بین المسلمین کی ہمارے لیے ضرورت ہے، اس قدر گزشتہ زمانے میں نہیں تھا۔ آج الحمدللہ علماء روشن فکر جوانوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہی ہیں۔ ہمارے درمیان مشترکات بہت ہیں۔ تحفظ ختم نبوت مسلمانوں میں ایک قدر مشترک ہے، توحید قدر مشترک ہے، معاد قدر مشترک ہے، کعبہ، قرآن، اسی طرح ہزار مسائل۔ ہم کیوں ہزار مشترکات کو جوڑ کر چند اختلافی مسائل کو اٹھا کر مسلمانوں کے اندر اختلاف ڈالتے ہیں؟ جو لوگ بھی مسلمانوں کے اندر اختلاف ڈالتے ہو تو بقول رہبر انقلاب اسلامی قائد عظیم الشان خمینی عزیز و محبوب روح اللہ الفدا کہ وہ صحیح معنوں میں نہ شیعہ ہو سکتے ہیں نہ سنی، بلکہ وہ غیروں کی ایجنٹ ہے۔ تو ہم سب کو مل کر اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کرنا چاہیے اور دنیا پر ثابت کرے کہ ہم صرف اور صرف یہاں پر اللہ اور قرآن کی حکومت چاہتے ہیں، نہ امریکہ اور روس کی۔ والسلام علیکم۔